رمضان کے روزے آئے، رمضان کے روزے آئے، پھر رحمت برکت لائے، پھر رحمت برکت لائے۔ جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے، بے شک جنت جائے۔ رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، لب پہ مسکان ہے ماہ رمضان ہے، رمضان ہے۔ بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر، فضل، احسان، کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں پھر علم دین سیکھنے کی ایک بہترین موقع عطا فرمایا۔ آج ہم حاضر ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان مبارک نصیب فرمایا۔ رمضان مبارک کی فضائل، فضیلتیں، اس کے اندر عمل کی فضیلتیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہاں پر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور آج ہم پھر وہاں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہیں اور اس مبارک مہینے کے اندر حاضر ہیں۔ بہار رمضان کے اس پروگرام کے اندر ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام، مختلف شخصیات تشریف لاتی ہیں جو ہمارے رہنمائی کرتی ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، وہ ہیں میری مراد، جو ایک مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انداز سخن بھی رکھتے ہیں، انداز سخن بیان بھی رکھتے ہیں، بہت اچھا بیان فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مناظر بھی ہیں۔ یہ اپنے دور طالب علم میں مناظرے کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنی گیسٹ کی طرف۔ میری مراد ڈاکٹر مفتی قاسم صاحب زیدہ شرف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی آپ کی شریف؟ الحمدللہ پیر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ آمین۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت عطا جی، فرمایا۔ آپ کی نوازش ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں۔ آمین آمین۔ سیدھی بس دعا کریں اللہ میں اخلاص کے ساتھ ہے، بس جو آپ بسات کوشش کریں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور آج ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے رمضان کی فضیلت اور تراویح کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ دیکھیں اب رمضان شریف ہمارے پاس ہے، ہم رمضان شریف کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، تراویحاں ادا کر رہے ہیں۔ کئی مطلب ایسا ہوتا ہے ہم اپنا وقت بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم عبادت کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن مسائل کی آگاہی نہیں ہوتی ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں میں وہ غلطی کرنے کی وجہ سے ہم ثواب کی جگہ پر گناہ کما کے آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لیں گے، بہت ساری ہماری جو شاید کمزوریاں ہیں وہ آج ہمارے پاس ہائی لائٹ ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ مفتی صاحب، میں پہلے آپ سے ایک سوال عرض کروں کہ آپ سب کہاں پڑھے، اور آپ اپنا تھوڑا سا مختصر سا اگر خود طرف کروا دیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں پیر میاں عبداللطیف نظامی نقشبندی صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر مجھے مدعو کیا اور کچھ کلمات خیر بولنے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان عظیم کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قبلہ، میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں ایبٹ آباد میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد پرائمری تک کی تعلیم جو ہے ایبٹ آباد میں ہی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 12 سال کی عمر میں شعبہ حفظ میں داخلہ لیا ہے جامعہ قمر الاسلام سپر مارکیٹ میں، اور تقریباً عرصہ 16 ماہ میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور اس کے بعد کئی مرتبہ اس کی دہرائی کی ہے، اور اس کے بعد
سن 2005 میں نے پنڈی کے ایک معروف ادارے کے اندر داخلہ لیا ہے اور وہاں پہ تقریباً 6 درجے میں نے درس نظامی پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کے اندر ایک اور ادارہ ہے، وہاں پہ میں نے اگلے 3 درجات پڑھ کے دورہ حدیث جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اور وہیں سے ہی میں نے تخصص فی الفقہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ اور اس کے بعد 2015 میں پھر میں نے باقاعدہ طور پہ ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں الحمد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عربی لینگویج اور انگلش لینگویج، اور اس کے علاوہ متعدد تقریباً 30+ شارٹ کورسز جو ہیں اور بھی میں نے کیے ہیں، اور اب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر وہاں پہ سرو کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامک اسٹڈیز کے ہی ایک ڈپارٹمنٹ حدیث کے اندر اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور میرا پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک ہے وہ بھی الحمدللہ اپروو ہو چکا ہے، اب جو ہے اس پہ ریسرچ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ بندہ ناچیز کا مختصر سا تعارف ہے، اور الحمدللہ خطابت کے میدان میں درجہ ثانیہ سے ہی میں تقریباً جو ہے وہ قدم رکھ چکا تھا، اس حوالے سے ایک طویل جو ہے وہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اکثر سعادت ملتی ہے، اور وہ ہر بات دلائل کے ساتھ۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہے، اور عرصہ 20 سال سے تقریباً مسلسل جو ہے میں قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے بھی کچھ سعادت حاصل ہوئی ہے اس مرتبہ آپ کے پیچھے، ماشاءاللہ۔ سیدھی ابھی ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مطلب ہمارا آج کا موضوع ایک تراویح کے حوالے سے بھی ہے، اور تراویح تقریباً اللہ کی رحمت سے یہ عموماً یہ منظر دیکھنے میں ملتا ہے کہ جس مسجد میں 10 نمازی ہوتے ہیں تو رمضان میں وہاں پر اللہ کی رحمت سے 50 ہو ہی جاتے ہیں، اور بالخصوص تراویح کی نماز میں نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تراویح میں۔ وہ ایک کیونکہ تراویح میں معنی ہوتی ہے، ایک رمضان کی خاص برکت ہے یہ۔ تو تراویح کی بہت ساری بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے، پڑھتے ہیں لیکن اس کو جان نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے اس پہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا، اور پہلے تو یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ تراویح ثابت ہے تو کہاں سے ثابت؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب ہم قرآن کریم سے اس کے عمومی دلائل کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر بالخصوص رات کے وقت قیام کرنے کی باقاعدہ طور پہ ترغیب اور حکم جو ہے وہ موجود ہے، اور رات کے وقت قیام کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا تعریف فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی راتیں جو ہیں یا سجدوں میں بیت جاتی ہیں یا قیام میں بیت جاتی ہیں۔ یہ عمومی دلائل میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کہ رات کے باقاعدہ طور پہ رات کے پہلو کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور قیام کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور خوف خدا میں آنسو بہاتا ہے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریفیں فرمائی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اپنی اللہ تعالیٰ کی خشیت میں آنسو بہاتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ قرآن سے عمومی دلائل ہیں۔ اگر احادیث مبارکہ کی طرف جائیں تو یہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن رمضان بھی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور یہ دونوں بندہ مومن کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ رمضان عرض کرے گا یا اللہ یہ تیرا جو بندہ تھا یہ تیرے حکم کی خاطر پورا دن کھانے پینے سے بھی رکا رہا، خواہشات نفسانیہ سے بھی رکا رہا، تیری رضا کو چاہتے ہوئے اور تیری رضا کی تلاش کی خاطر، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے باز رکھا، سونے سے روکے رکھا، یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا رہا، یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا رہا، میرا وظیفہ کرتا رہا۔
یعنی کہ رات کو میری وجہ سے کھڑا رہا. میری وجہ سے کھڑا رہا تو یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رمضان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا, اللہ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا. اور اگر اس کے خصوصی دلائل کی بات کی جائے, بالخصوص نماز تراویح کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے, مسلم, ابو داؤد, نسائی کے اندر, امام مالک کی الموطا کے اندر موجود ہے, امام احمد بن حنبل کی المسند کے اندر موجود ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لائے, لوگوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ رات کے وقت نماز ادا فرمائی. دوسری رات پھر آپ تشریف لائے, پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ نماز جو ہے وہ ادا فرمائی, لیکن پہلے دن کی نسبت دوسری رات جو ہے وہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ تھی. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں پر راوی کو شک ہے کہ آیا وہ تیسرا دن تھا یا چوتھا دن تھا, تیسرے یا چوتھے دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. جب صبح ہوئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں آ جاتا, تیسرے یا چوتھے دن پھر آ جاتا تو مجھے خطرہ تھا, مجھے خوف تھا کہ کہیں یہ تراویح تم پہ فرض نہ قرار دی جائیں, تو اس وجہ سے تمہاری مشقت سے تمہیں بچانے کے لیے, چونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عملی تصویر تھے, تو اس وجہ سے امت پر نرمی کی خاطر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے یا چوتھے دن تشریف نہیں لائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, لیکن سنت مؤکدہ ہے. یعنی کہ تراویح یہ سنت ہے, فرض واجب نہیں ہے. تراویح سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے جی. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقاعدہ طور پہ نماز جو باجماعت جو نماز تراویح ہوئی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے. اس حوالے سے بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ روایت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ طور پہ 20 تراویح اور 3 وتر جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ باقاعدہ ادا کیے جاتے رہے. اور ایک دفعہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جب گزر ہوا, مسجدوں کی رونق کو دیکھا کہ مسجدوں کے اندر چراغ جل رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زبان سے یہ دعا نکلی کہ اے اللہ عمر کی قبر کو اس طرح روشن فرما جس طرح عمر نے تیرے گھروں کو روشن کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کا فیض ہے, آج تک چل رہا ہے. اچھا یہ مجھ سے اس پہ رہنمائی کیجیے گا. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہیں پر 8 تراویح ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں 12 ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں کچھ اور ہوتا ہے, کہیں 20 ہو رہی ہوتی ہیں. تو نماز تراویح کی رکعت ہیں کتنی ہے ویسے؟ اس حوالے سے بہت سارے محدثین یہ روایت باقاعدہ طور پہ لائے ہیں. الموطا کے اندر امام مالک لائے ہیں, السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے, شعب الایمان کے اندر امام بہقی اس روایت کو لائے ہیں, اور بھی بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 تراویح اور 3 وتر باقاعدہ طور پہ جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے تھے, اور یہی جو ہے صحابہ کرام کے درمیان رائج تھا, اور تمام صحابہ کرام اسی پہ ہی متفق تھے. اور اس کے بعد جو ائمہ اربعہ ہیں یا باقی ائمہ اسلام ہیں ان کا بھی باقاعدہ طور پہ یہی 20 تراویح پہ ہی عمل رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ میں عمل نصیب فرمائے. آمین. اچھا سیدھی یہ مجھ سے رہنمائی کیجیے گا, اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا ہے, یہ تراویح پڑھنا تو چاہ رہا تھا, مسجد میں گیا, لیکن وہ جب پہنچا تو وہ تراویح ہو چکی تھی, اب آیا قضا کر سکتا ہے وہ اس کی؟ بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے, جی جی, قضا کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو فرض یا واجب جو ہوتا ہے اس کی تو قضا ہوتی ہے, لیکن سنت کی قضا نہیں ہوتی. اگر بالفرض کوئی مسجد کے اندر, جس طرح کہ آپ کا سوال ہے, آپ کے سوال کے اکارڈنگ اگر میں جواب دوں کہ کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور تراویح جو ہے وہ ہو چکی ہے, تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے. جی. سنت مؤکدہ کفایہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کسی بھی محلے کے چند افراد جو ہے وہ باجماعت ادا کر لیتے ہیں تو باقی جتنے بھی ہیں وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ نماز تراویح سے بری و ذمہ نہیں ہوں گے. نماز تراویح انہیں فردن اپنے طور پہ جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی, اور اس کا وقت جو ہوتا ہے نماز تراویح کا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک جو ہے یہ سارا وقت ہے, اس کے اندر جب چاہیں جو ہے وہ نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے. اچھا مجھ صاحب, یہ رمضان شریف تو ماشاء اللہ
جی رمضان کے فضائل تو یقین مانے مزہ آ جاتا ہے. تو رمضان کا نام سن کے بندے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں سے قدر نصیب کرے. آمین. اچھا رمضان کی جو 3 اشرے ہیں ان کا کچھ اپنا بھی ہے, کچھ مطلب ان کے الگ سے کوئی فضیلت, کوئی ان کی اپنی شان ہے, یعنی کہ کوئی مغفرت کا, کوئی رحمت کا, کوئی بخشش کا, کوئی اس طرح کچھ؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت طویل خطبہ صحابہ کرام کو دیا ہے. اس میں سے جو چند الفاظ ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولہم رحمہ، کہ رمضان کا جو پہلا حصہ ہے وہ رحمت ہے. اللہ اکبر. وَأَوْسَطُهُمْ اللہ مغفرہ، اور فرمایا اس کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ مغفرت ہے. اور پھر فرمایا کہ جو آخری حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے. تو اسی وجہ سے باقاعدہ طور پہ ان دعاؤں کی بھی ترغیب عطا فرمائی ہے کہ پہلے اشرے کے اندر آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں. تو جہاں پہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے ہم یہ والی دعا پڑھتے ہیں تو میرا ایک مفید مشورہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ چونکہ اس کے اندر بھی رحمت کا ہی عنصر شامل ہے اور رحمت کے ہی الفاظ ہیں، اپنے والدین کو بھی اسی رحمت کے اندر شامل کرتے ہوئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کو بھی اسی کے ساتھ ملا لیا جائے تو مدینہ اور بالخصوص ماہ رمضان کے اندر جو ہے والدین کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے پہ کتنا کرم فرمائے. ویسے بھی والدین کے حق میں دعا کرنے سے رزق بڑھتا ہے, عزت بڑھتی ہے, یہ مطلب اس کی برکتیں ہیں. بے شک. اور مجھے صاحب یہ رمضان شریف کی جو فضائل ہیں یہ تو مطلب وہ کسی سے ڈکے چھپے تو ہے نہیں. رمضان شریف کی کوئی ایسی کوئی خاص رات یا کوئی ایسی خاص فضیلت ہو جس میں عبادت باقیوں کے مقابلے میں زیادہ, ثواب اس میں باقیوں کے مقابلے میں رمضان کے باقی دنوں کے مقابلے اس کا زیادہ ہو, یہ اس کے حوالے سے رہنمائی کریں. دیکھیں اس کے حوالے سے ماہ رمضان المبارک کے جو آخری اشرے کی جتنی بھی طاق راتیں ہیں جی ان کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے. اور بالخصوص شب قدر کے حوالے سے جو ایک امت کے اندر کنسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے, اور اعتکاف کا جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی وہ بھی یہی ہے. میں آپ سے یہ اس پہ رہنمائی چاہوں گا کہ شب قدر عموماً ہم 27 کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں 27 رمضان کو شب قدر ہے. تو شب قدر ہے کون سی رات کو, اور اس کی کوئی خاص ہمیں کچھ ایسی کوئی بتا دینا فضیلت تاکہ ہم رات کو بھی ہم سب جاگتے رہیں, ہم تلاش تو کریں کہ یار شب قدر کے اندر ملتا کیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ ہمیں کچھ خاص. دیکھیں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ شب قدر کے حوالے سے شروع سے ہی امت کے اندر ایک بہت زیادہ اختلاف رہا ہے کہ یہ کون سی رات ہے. اس کے حوالے سے میری ناقص تحقیق کے مطابق تقریباً 47 اقوال علماء کے موجود ہیں ائمہ کے. اکبر. شب قدر کس رات کو ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے 47 اقوال جو ہیں تقریباً جو میں نے پڑھے ہیں الحمدللہ وہ جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ امت کی ایک غالب اکثریت وہ یہ کہتی ہے کہ شب قدر جو ہے آخری جو رمضان کی طاق راتیں ہیں آخری اشرے کی, ان کے اندر کوئی بھی ایک رات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور پھر ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شب قدر سے مراد جو 27ویں شب ہے. اور اس پر پھر امام رازی وغیرہ اور بہت سارے ائمہ اسلام نے کچھ دلائل بھی قائم فرمائے ہیں. وہ فرماتے ہیں سورۃ القدر کے اندر جو ہیں وہ 27 باقاعدہ طور پہ 30 الفاظ ہیں, اور جو 27واں لفظ آتا ہے وہ آتا ہے ہیا کا مطلب ہے وہ رات. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے چونکہ قرآن جو ہے وہ اپنے اندر بہت سارے معانی کو لیے ہوئے ہے اور ایک فصیح و بلیغ کلام ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے بلاغت کے پہلو بھی اس اعتبار سے موجود ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہیا کا مطلب ہے وہ رات. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے چونکہ 27واں لفظ ہے تو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ 27ویں شب ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ القدر کے اندر 3 دفعہ لیلۃ القدر کے الفاظ آتے ہیں. تو لیلۃ القدر کے الفاظ جو ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے ایک دفعہ لیلۃ القدر اس کے اندر 9 حروف ہیں. تو اگر 9 کو 3 کے ساتھ ضرب کیا جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو 3 کو جب 9 کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ بھی 27 بن جائے گا. تو یہاں سے بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ استدلال کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد جو ہے رمضان کی 27ویں شب ہی ہے. اور اس کی جو زیادہ راجی قول ہے وہ یعنی کہ یہی ہے, امت کی غالب اکثریت کا یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ لیکن ہمیں تلاش 27ویں شب ہی ہے. 21 کو بھی 23 کو بھی 25 کو بھی 27 کو بھی 29 کو بھی کرنی چاہیے. بیسیکلی جو اعتکاف کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے. اور اس کی جو فضیلت کی آپ نے بات کی تھی تو چونکہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر, جی قدر جو ہے یہ اس کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے قدر و منزلت.
عظمت. سبحان. تو ایک تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قدر و منزلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ اللہ. ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، اس اعتبار سے عظمت. دوسرا یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ اکبر. اس کے اندر روح الامین خود جو ہے وہ زمین پہ اتر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ایک بڑی تعداد میں وہ بھی زمین پہ اتر آتے ہیں. تو یہ اس کی قدر و منزلت کی دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا قدر کا معنی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. تو قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی. جی. جس طرح کے سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں 17ویں پارے کے اندر باقاعدہ طور پہ سورۃ الانبیاء کے اندر یہ آیت موجود ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. جی. یہاں پر کچھ مترجمین نے یہ ترجمہ کیا کہ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، ہم ان پر قدرت حاصل نہ کر سکیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ نے اس آیت کا بہت خوبصورت ترجمہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مچھلی والے یعنی یونس نے یہ گمان کیا کہ اگر ان کی قوم نہیں مانتی، ان کے پیغام کو نہیں مانتی تو وارد اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، اللہ نقدر علیہ، ہم یونس پہ تنگی نہ کریں گے، اگر یہ قوم نہیں مانتی تو یونس کسی اور طرف چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے کمال، وہ ادب بنا مطلب جو جہاں قلم اٹھاتے ہیں مطلب وہ کمال کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت وادی رضا عشق کے امام ہیں، وادی رضا کی کوئی ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تو قدر کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب ہے تنگی. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے. اس اعتبار سے بھی اس کو لیلۃ القدر جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں قدر نصیب فرمائے لیلۃ القدر کی اور پھر رمضان کی. یعنی کہ کتنی برکتوں میں اللہ پاک ہمیں بار بار موقع نصیب کرتا ہے، بخشش کا، مغفرت کا، رجوع کا، توبہ کا. اللہ کرے کہ ہم اس قدر کو، اس منزلت کو، اس نعمت کو، اس رحمت کو سمجھ پائیں. اللہ پاک نے یعنی کہ رمضان مبارک میں آسمان دنیا پر جلی فرما کے راتوں کو یہ ندائیں بلند کی جاتی ہیں. کوئی ہے بخشش مانگنے والا ہے اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دوں. یعنی کہ رمضان کی راتوں کے اندر کیسی مطلب حسین لمحات ہیں، کیسی برکتوں والی، کتنے شان والے یہ راتیں ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلے جائیں، ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی صاحب آج آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کرم نوازی فرمائی، تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. میں اپنے ویور سے عرض کروں گا انشاءاللہ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لب پہ مسکان ہے، ماہ رمضان ہے، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان.